بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان عالی شان کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. گزشتہ نشست سے ہم نے اس میں تفصیل جاننے کی اللہ سے توفیق مانگی تھی، تو دو طریقے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی. رشتہ داروں کے مراتب کیا ہیں، سب سے پہلے کن کا حق، اور اس کے بعد کن کا حق، اور اس کے بعد کن کا حق. والدین تو سب سے مقدم ہیں ہی ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ بیوی بچے سب سے پہلا حق ان کا ہے، سب سے پہلا درجہ اور مرتبہ شریعت نے ان کا مقرر فرمایا. نمبر 2 پر آپ کے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کا درجہ رکھا گیا. نمبر 3 پر آپ کے والدین کے جو بہن بھائی ہیں، یعنی آپ کے خالہ، ماموں، چچے، پھوپھیاں وغیرہ، ان کا درجہ رکھا گیا. اور نمبر 4 پر آپ کے کزنوں وغیرہ کا درجہ رکھا گیا. اور پھر دور کے رشتہ دار جنہیں علم الوراثت کے اندر ذوی الارحام کا درجہ دیا جاتا ہے، بڑے دور ہو جاتے ہیں، ان کا درجہ رکھا گیا. یہ 4 درجہ بندیاں کرنے کے بعد میں نے حقوق 2 حصوں میں تقسیم کیے. کچھ حقوق ایسے تھے جو متعین تھے، وہ صرف بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اور آپ کے والدین کے بہن بھائیوں کے لیے ہیں، وہ کم ہیں، میں نے ابھی تک وہ بیان نہیں کیے. حقوق کی دوسری قسم ایسی تھی جو کامن ہیں سب کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے بھی، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی، آپ کے خالہ ماموں کے لیے بھی، آپ کے پھوپھی اور چچا کے لیے بھی، آپ کے کزنوں وغیرہ سب کے لیے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں. کچھ حقوق ایسے تھے جس میں وہ سب شامل ہیں. اس سلسلے میں میں نے پہلی چیز قرض آپ کے سامنے رکھی. نمبر 2 پر میں نے کہا کہ وعدہ قرض اگر ہے نہیں تو آئندہ دینے مال آنے کی امید ہے تو پھر وعدہ کر لینا کہ میں عنقریب آپ کی ضرورت میں کام آؤں گا. نمبر 3 پر میں نے کہا کہ اگر پیسہ ہے بھی نہیں اور آئندہ آنے کی امید بھی نہیں تو ایسی حالت میں پھر کلام الخیر، اچھی بات کہہ کر انہیں فارغ کر دینا. نمبر 4 پر میں نے یہ حق ہی بیان کیا کہ جن رشتہ داروں کو یہ قرض دیا جائے یا وعدہ قرض دیا جائے تو ان پر بھی رشتہ داری ہی کے ناطے یہ لازم ہے کہ پھر جو انہوں نے وعدہ کیا تو اس کے مطابق پیسے واپس بھی کرنے چاہیے. قرض لے کر دبا جانا یا پھر قرض لے کر رشتہ داریوں کو توڑوا بیٹھنا، یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہوتی ہے. بندہ آئندہ اپنے ہی اوپر خیر کا دروازہ بند کر لیتا ہے. یہاں تک ہماری گزشتہ نشست کی کہانی تھی. آج میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ رشتہ داروں کے حقوق میں سے ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسا منصب عطا کر دیا جس کی بنیاد پر آپ کی زبان کی بڑی قیمت ہے، آپ کے بول کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو صاحب رائے تسلیم کیا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں کے دلوں سے قریب بٹھا دیا ہے، آپ جو کہو تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. 5 میں نے جملے بولے جس کو ایک جملے میں یوں کہنا چاہوں گا، آپ کی سفارش مانی جاتی ہے. اگر آپ اس درجے میں ہو گئے کہ آپ کی سفارش مانی جاتی ہے اور آپ کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کو آپ کی سفارش کی ضرورت محسوس ہو گئی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ دریغ نہ کرنا، یہ سوچ کے ہوئے کہ میری وجہ سے یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے. غلط بات، اپنے آپ کو دبا لینا ہے. خاموش، مذہب کا حکم، سفارش کر، چل تیری بات مانی جاتی ہے، اپنی بات سے فائدہ پہنچا اس کو. تیری سفارش تسلیم کی جاتی ہے تو سفارش کر اور اس کو فائدہ پہنچا. رب کائنات نے اس سلسلے میں ہمیں کیا ایک ضابطہ کلیہ ارشاد فرمایا. 5واں سپارہ ارشاد گرامی ہوا
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا صدق اللہ العظیم۔ جو بندہ کسی کی اچھی سفارش کرے گا تو آگے پھر قبول ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفارش کرنے والا سفارش کرتا ہے اور آگے قبول نہیں ہوتی۔ اس کی میرے ساتھ زندگی میں ابھی تازہ ترین مثال، دو گروپس تھے، ان کے آپس میں ناراضگی تھی۔ تو ایک گروپ کا خیال تھا کہ اگر مولانا اکبر صاحب آئیں گے تو ہماری صلح ہو جائے گی اور ماحول بہتر ہو جائے گا۔ میں گیا اور میں نے جا کر قرآن و سنت کی جو روشنی میرے پاس تھی بتائی اور میری سفارش قبول نہ کی گئی۔ لڑائی بحال رہی، ناراضگی بحال رہی۔ یہ دلوں کی سختی سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ رسول کے فرمان کو اپنے دلوں کی سختی کے ہاتھوں مغلوب کر بیٹھے تو اس موقع پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ایسا ہوا، سفارش کی لیکن قبول نہ ہوئی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سفارش کر دینا، آگے قبول ہو یا نہ ہو وہ اس کی قسمت اور تقدیر ہے، لیکن اللہ تجھے سفارش کرنے کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، سفارش کر دو۔ چوتھی بات میں نے آپ کی خدمت میں تمام رشتہ داروں کے حوالے سے کہنے کی کوشش کی۔ پانچویں بات کہنا چاہوں گا، اتنا اہم ترین حق اور اتنا اہم ترین حق میں کہوں تو بلا شبہ صحیح کہوں گا کیونکہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ اس بڑے ترین مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول پاک علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اتنا اعظم ترین حق ہے تمام رشتہ داروں کا، آپ کے بہن، بھائی، چچے، تائے اور جناب پھپھیاں، خالائیں، کزن، سب کو لپیٹ میں لیا اس بڑے ترین حق نے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے بھانجے بھتیجے، چچا تایا، کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ آج اس نے جو پہلا قدم بھر لیا ہے تو آپ محسوس کر رہے ہو آپ کو اللہ نے مذہب کی اس بلندی پر بٹھایا ہوا ہے کہ آپ پستیوں والے تمام راستوں کو دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میرا بھائی جدھر چل پڑا ہے میں مذہب کی بلندی پر ہوں اور وہ بڑا نیچا راستہ ہے، وہ تو سیدھا گمراہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی ہے، دوزخ ہے۔ آپ محسوس کر گئے۔ کبھی دریغ نہ کرنا یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اس کی اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی، ہر بندے کی اپنی زندگی، جیسے کوئی جیے اس کا اپنا حق ہے۔ جی نہیں، جینے کا حق ہے، جیو، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ جیسے مرضی جیو۔ یہ حق شریعت نے نہیں دیا۔ شریعت نے یہ حق دیا کہ زندگی جیو، اور ہرگز کہیں یہ حق نہیں دیا کہ جیسے مرضی جیو۔ یہ بالکل حق نہیں ہے۔ اگر زندگی جینے کا جیسے مرضی حق ہوتا تو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی جیو، تمہاری زندگی ہے، جیسے مرضی جیو۔ جی ایسا نہیں ہے۔ کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ کہ جیو جیسے مرضی جیو۔ الغرض واپس آئیے تو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ جی ہر بندے کا اپنا زندگی کا حق ہے، جیسے مرضی جیے، آپ غلط کر رہے ہو، وہ بھی غلط کر رہا ہے، دونوں غلط کر رہے ہو۔ آؤ میں اس پر آپ کے سامنے قرآن حکیم کا وہ اعظم ترین حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کہ جس کی خاطر رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب پاک جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ عنوان کا ٹائٹل ہی یہ بنا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں ڈرائیے۔ الغرض آپ کے پاس اگر مذہب کی روشنی یا مذہب کی خیر کسی بھی جہت سے ہے اور آپ کا کوئی بھی رشتہ دار گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ گمراہی کردار کی بھی ہو سکتی ہے، وہ گمراہی نظریاتی بھی ہو سکتی ہے۔ نظریاتی گمراہیاں بھی ہوتی ہیں، کردار کی گمراہیاں بھی ہوتی ہیں۔ نظریاتی گمراہیاں تو بعض اوقات بندے کو کافر کر دیتی ہیں، نظریاتی گمراہیاں، اور جو کردار کی گمراہیاں ہیں یہ بس زیادہ سے زیادہ گناہگار ہونے تک ہی رہنے دیتی ہیں، لیکن جو نظریات کی گمراہی ہے یہ بندے کو کفر تک بھی بعض اوقات پہنچا دیتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بتا دو، بس آپ اپنی طرف سے سمجھا دو، کوئی موقع ڈال کر۔ اگر محسوس کرتے ہو کہ میں اکیلا یا ڈائریکٹ میں تو میری بات کی ویلیو نہیں ہوگی، تو کوئی درمیان میں وسیلہ تلاش کر لو، کوئی اور بندہ تلاش کر لو، کوئی تھرڈ پرسن تلاش کر لو، اسے اپنا ہم نوا بنا لو۔ یار فلانے سے بات کر رہی ہیں آج کل، اس کا حالات ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا یار تیرے بھی اس سے محبت الیک سے لیک ہے، آپ مل کر کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ کے لیے ایک بڑا ترین حق بیان کر دیا جس کو کئی جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج میں تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہو کر یہ جملے بولنے لگا ہوں۔ آپ اگر ان کے رشتہ دار ہو تو آپ ان کے رشتہ دار ہو، تو آپ بھی بے نماز تو وہ بھی بے نماز، کون کس کو سمجھائے؟ آپ سے مراد پبلک میں جو نظام چل رہا ہے،
رشتہ داروں کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں، کچھ ادھر، تو یہ بھی جھوٹے، کون کسے سمجھائے؟ شرم آنی چاہیے نا ہم کو۔ ہم میں سے ہر ایک کو تو مذہب نے ایک صاحب منصب بنایا تھا۔ دھیان رکھنا، اگر تیرے زیر نگرانی کوئی خراب ہو گیا، سمجھانا اسے۔ کون؟ خفترہ کہ کند خفترہ، بیدار سویا ہوا کسی سوئے ہوئے کو کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ شرمندگی ہے ہمارے لیے، یہ باعث ندامت حالات ہیں آج کہ ہم میں سے کوئی شاید ہی ہے جو اس منصب پر فائز ہو کہ وہ خاندان والوں کا دھیان رکھے کہ کوئی خراب تو نہیں ہو رہا ہے۔ الغرض میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کے معاملات جانیں تو گمراہی سے روکنا بڑی اعظم ترین ذمہ داری ہے رشتہ داری کے حوالے سے۔ ایمرجنسی کوئی پڑ جائے تو فوراً مدد کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اپنے رشتہ داروں کے لیے فوراً مدد کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ قرآن حکیم نے اس کو کلی اور ضابطے کے انداز میں یوں ارشاد کیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھائی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ میں بار بار جملہ بول رہا ہوں، کلی طور پر اور ضابطے کے طور پر۔ یہ شاید اس جملے تک آپ جلدی نہیں خیال کر سک رہے، لیکن اہل علم جان رہے ہیں کہ میں نے یہ جملہ کیوں بولا۔ بار بار یہ لفظ میں نے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ ارشاد کیا، مولا کائنات نے ایک ضابطہ ارشاد کیا۔ یہ ایسا کہنے سے علماء سمجھتے ہیں کہ میں کیا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جزئی حقیقی عنوان پر اگر استدلال نہیں بھی تو کم از کم کلی استدلال کے تحت یہ سارے افراد اس کی جزئیات بن رہے ہیں۔ اب میں نے کمپلیٹ کر دیا علماء کے لیے بھی اشارہ۔ ایمرجنسی میں ان کے ساتھ مدد کر دینا۔ پانچویں بات، انہیں گاہے بگاہے، رشتہ داروں کو گاہے بگاہے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلانا بھی، اور کبھی ان کے ہاں چلے بھی جانا۔ اگر وہ آپ کو بلائیں تو چلے بھی جانا۔ بہت کم محبتیں اس درجے کی میں نے پائی ہیں اس دور میں کہ کوئی نہ بھی بلائے تو بندہ خود ہی جا ٹپکے، اوے یار اتنا عرصہ ہو گیا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، نکال، مرغی شرغی کھاتے ہیں۔ بہت کم درجے کی ایسی محبتیں ہیں۔ سرکار دو عالم کے ساتھ تو ہر ایک کا ایسا ہی پیار تھا، حضور کبھی خود ہی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور صاحب خانہ کے ساتھ ایسا کوئی میٹھا سا انداز ہو جاتا۔ صاحب خانہ اگر انگور کا گچھا توڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے، ابھی وہ گیا ہی نہیں ہے، تو حضور پہلے ہی سے عطاؤں والی فرمائش، طلب والی فرمائش نہیں، عطاؤں والی فرمائش جملہ بول دیتے، اور یار ذرا پکے پکے انگور کھینچ کر لانا، پہلے ہی فرما دیتے، اور ذرا پکے پکے انگور لے کر آنا۔ ابھی اس نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ نہ بھی کیا ہوتا تو پہلے ہی فرما دیتے، ہاں جو بکری ذبح کرنا وہ دودھ والی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے آج اس موقع پر دلچسپ ہے، بول دوں گا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کی، وہ بڑا میٹھا خطیب تھا، وہ مجلس کو کھینچ لینے والا اور جیت جانے والا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لوٹ لینے والا، کچھ ایسا خطیب تھا۔ کبھی ان کے پاس ٹائم لینے کے لیے جاتے تو، شاہ جی آپ کیا کھاؤ گے بتا دیں، کوئی آپ کا کوئی اسپیشل ہو، اور یار ہم نے کیا کھانا ہے، چھوڑیں بس ٹھیک ہے، ایسے کوئی ایک آدھ دیسی چوچا لے لینا۔ پہلے جملہ ایسا بول دیتے، وہ اینڈ پر جا کر ہلکا سا کہہ دیتے، اور چھوڑو بس یار کیا آپ تو بوڑھے ہو گئے، کیا ہم نے کھانا ہے، بس کوئی دیسی ایک آدھ چوچا لے لینا بس، اور ہم نے کیا کھانا ہے، دیسی گھی میں ذرا تڑکا لگ جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ یہ فرمائش یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بس ٹھیک ہے، بس میں آخر میں ذرا لکس کے ساتھ ہاتھ دھوؤں گا، کوئی ایک ہاتھ جو ان سے پوچھ لیتے، یہ بھی ان کے ایک پیار ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کر جاتے اور کہتے، اور ذرا بھائی پکے پکے انگور توڑنا، پھر ذرا محبت اور موج مارتی، بس بکری ایسی ہو ذرا جو دودھ نہ دینے والی ہو اسے ذبح کرنا رسول اللہ علیہ۔ اور پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو آج انداز بھی تو کچھ اور تھا، دعا بھی حضور بدل دیتے۔ اگر دعوت دی جاتی تو سرکار دو عالم دعا جو فرماتے وہ الفاظ اور ہوتے، اور جب خود آپ کہیں تشریف لے جاتے تو پھر آپ دعا کے الفاظ ہی بدل دیتے۔ مثلا خود تشریف لے جانے میں آپ یہ دعا ارشاد فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے فرشتے تیرے گھر میں جھانکیں، ایسا کوئی نور برسے اللہ کا۔ پھر ایک اور جملہ ارشاد فرما دیتے، اللہ کرے تیرے گھر نیک ہی لوگ روٹی کھایا کریں، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ کرے تیرے گھر نیک لوگ روٹی کھایا کریں۔ اور پھر تیسرا جملہ حضور ارشاد کیا کرتے، اللہ کرے تیرے گھر روزے دار افطار کیا کریں۔ یہ تین دعائیں رسول اللہ علیہ السلام دیا کرتے۔ تو میں نے کہا واپس آئیے، رشتہ داروں کو کبھی اپنے گھر میں انوائٹ کر لینا، اور کبھی اگر وہ آپ کو بلائیں تو چلے جانا، اور اگر کبھی نہ بلائیں اور آپ سمجھتی ہو کہ محبت کا دھاگا ذرا کچا نہیں ہے پکا ہے تو خود ہی جا ٹپکنا، ہو یار کدھر ہوتے ہو، کبھی بلایا ہی نہیں ہے، بھول ہی گئے ہو، تاکہ یہ آپس میں تعلقات قائم رہیں اور محبت مستحکم رہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، یہ ضابطہ ہے، کلیہ ہے، 6 حقوق ہیں، ان میں سب آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا
کہ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرنا. میں کہتا ہوں صرف قبول کرنا ہی حق نہ ٹھہرا، لگے ہاتھوں حضور نے یہ بھی تو سمجھایا نا کہ وہ دعوت دے، تو کوئی دعوت دے بھی تو رشتہ داروں ہی میں کوئی دعوت دے بھی تو یہ دعوت دینا بھی تو یہ سنت ٹھہرا، اور پھر دعوت قبول کرنا بھی سنت ٹھہرا. الغرض کبھی کبھی مل بیٹھ جانا، کھانے کی میز کے لیے میز پر کبھی کبھی مل بیٹھ جانا. مجھے خود یاد آتا ہے میرے والد گرامی اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، علماء کے ساتھ رہے، علماء کی صحبت میں زندگی آپ نے کاٹی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم سب بھائیوں کو کہتے کہ آؤ یار آپ کے چچا کے گھر چلتے ہیں. بات کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی دعوت، نہ کچھ ایسا، نہ کوئی ویسا، یار آپ کے چچا کے گھر چلتے ہیں. تو ہم بچے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کیوں لے کر جا رہے ہیں، لیکن آج وہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی عالم کی صحبت پائی تو انہوں نے بتایا ہوگا. ایسے ہی خود کبھی چلے جانا، یہ نہیں کہ جب کام ہو تو ہی جانا، یہ تو پھر بڑی مطلب پرستی درجے کی چیز ہو گئی. کام پڑنے پر ہی جانا، کبھی خود بھی چلے جانا، کبھی کسی کو بلا لینا. یہ آپ کے لیے میں نے محبتوں کو سلامت رکھنے کا، رشتہ داریوں کو پائیدار بنیادوں پر قائم کرنے کا ایک اور حق بیان کر دیا. تحفہ دینا کبھی نہ بھولنا، کسی نہ کسی کو تحفہ دیتے رہنا. رسول پاک علیہ السلام ضابطہ ارشاد کیا کرتے تھے، جب بھی کہیں تحفہ کہیں گیا ہے نا تو اللہ نے نتیجے میں محبت ہی کو زیادہ فرمایا ہے. تحفہ دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے، دشمنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ شیطان بیچارہ کفِ افسوس ملتا رہ جاتا ہے، میں نے کیا پلان کیا تھا اور اس کی ایک 100 روپے کی چیز کے تحفے نے وہ میرا سارے پلان پر پانی پھیر دیا ہے. ارشاد گرامی ہوا کرتا تھا، تہادو وتحابو، تحفے دیا کرو اور آپس میں محبت بڑھایا کرو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیمار ہونا ہر بندے کی شان ہے، یہی تو اس کی پہچان ہے کہ جو بندہ ہے. اگر بیمار نہ ہو تو بندہ ہوا کاہے کا؟ بیمار نہ ہونا اللہ کی شان ہے، بندے کو بیمار ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی لگے ہاتھوں کہوں یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. زمانہ ہو گیا مولانا ہم نے تو بیماری دیکھی نہیں ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، بیمار ہونا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر زمانوں تک بیمار نہیں ہوئے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیماری مانگو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی مل جائے تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں ایک حدیث کا اشارہ تیز آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ بیمار بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے. آئیے میں حدیث کے الفاظ، حدیث لمبی ہے میں جلدی سے کہتا ہوں اور جس عنوان پر پہنچنا ہے کلک کروں گا. رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کہے گا مجھے بھوک لگی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا مولا تجھے تو لگتی نہیں ہے. فرمایا فلانا بندہ بھوکا تھا میرا، اس نے مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا تھا نا. کھلاتا تو سمجھے کہ میرا ہی بندہ تھا تو پھر میرے ساتھ ہی تیرا معاملہ تھا. کسی اور قسم، مجھے پیاس لگی تو نے پانی نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا مولا تو پیاس لگنے سے پاک ہے. فرمایا میرا فلانا بندہ اسے پیاس لگی تھی تو نے پانی نہیں پلایا تھا نا اسے. یہ بھی ہمارا عنوان نہیں. رب کائنات تیسرا جملہ فرمائے گا ہم بیمار ہوئے تو ہمارا پتہ ہی کرنے نہیں آیا تو. بندہ حیرت کے مارے مولا تو بیمار. رب کائنات کا جملہ اب سننا جملہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارا فلانا بندہ بیمار تھا تو بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر تو چلا جاتا تو ہم وہیں تھے. یہ کھانا کھانے کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ اگر تو اسے کھلا دیتا تو ہم وہیں تھے. پانی پلانے کے موقع پر یہ جملہ نہیں ہے اگر تو پانی اسے پلا دیتا تو ہم وہیں تھے. نہیں، فرمایا اگر تو بیمار پرسی کرنے چلے جاتا تو ہم وہیں تھے. اور تو بعد میں جائے گا، تیرے جانے سے پہلے اللہ اپنی جلووں اور شانوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر بیمار نہیں ہوئے تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. مولا زمانہ گزرے گا کبھی تیرا میرے ساتھ قرب ہی نہیں ہوا. تو یہ بڑی یہ محرومی والی کیفیت ہے. میرے اللہ وہ جو خاص ایک تیرا، ویسے تو قریب ہے ہی ہے، تو ہر ایک کے قریب ہے ہی ہے میرے رب. تو مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا کہ تو میرا رب ہے، پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو کبھی تیرا وہ مخصوص قرب جو بیمار کرنے پر تو فرماتا ہے میں ادھر ہی تھا وہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے. مانگنی نہیں چاہیے. ایک صحابی نے دعا کر دی، اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے صبر نصیب فرما. حضور نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں. صبر مانگنے کی دعا کا معنی یہ ہے کہ پہلے تکلیف دے تو پھر میں صبر کروں. صبر تبھی ہوگا کہ تکلیف آئے گی تو میں تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ یوں دعا مانگ، اللہم عافینا، اے اللہ مجھے معافی رکھ، اے اللہ مجھے معافی رکھ. ایسا نہ ہو کہ میں تیری آزمائش کی ہتھے چڑھ جاؤں اور پھر میں کہیں بے صبرا ہو جاؤں. الغرض یہ مذہب سارا ہے. تو میں نے کہنا چاہا کہ تیمارداری کرنا یہ رشتہ داروں کا خاص حق ہے. اور مجھے یہاں
چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا ازراہ شرمندگی، یا ازراہ امانت داری، یا ازراہ منصب کے تقاضے، دو تین باتیں کہنا پڑ رہی ہیں تیمارداری کے حوالے سے۔ کیا آپ نہیں چاہو گے کہ کبھی آپ کا جانا، کبھی تو آپ ایسا جاؤ کہ وہ آپ کا جانا نور بن جائے؟ کیا کبھی نہیں چاہو گے آپ؟ کیا ہم جا رہے ہیں رشتہ داروں کے ہاں بیمار پرسی کرنے کے لیے اور ہمارا ہر قدم نور بن جائے؟ کیا آپ کبھی نہیں چاہو گے؟ چاہو گے تو صحیح۔ اگر چاہو گے صحیح تو پھر ایسا کرو نا کہ وہ جو غلط سی باتیں دو چار ہوتی ہیں وہ پھینک دو نا۔ کھانا کھا کے ہی آؤں گا بھائی، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے بھی تو کھلایا تھا نا، شرم کرو۔ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے؟ ہم نے بھی تو کھلایا تھا نا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جتنے آئے تھے سب کو کھلایا تھا۔ اب اگر وہ بیمار ہو گیا تو میں جاؤں گا، تو جانا ہی ایسے ٹائم کہ کھانے کا ٹائم ہو، گھر والے شرمندہ ہی ہو جائیں، وہ نہ بھی کھلانا چاہتے ہوں تو کھا کر ہی جانا ہے، ٹائم ہی وہ ہے۔ شرم کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر کھانا ملے گا۔ وہ جو نور جس کی طلب کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر وہ نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام، یہ جو میں نے اشارہ دیا، کھانا کھانا گناہ نہیں ہے، بیماروں کے گھر سے گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے سرکار کے فرمانوں میں کچھ باریک جہتیں بھی تو سوچو نا۔ مثلا حضور رحمت عالم کا ارشاد گرامی، بیمار پرسی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہتر تیمارداری بھلا کون سی ہے؟ حضور فرمایا توے پر بیٹھ کر اٹھ جانا، توے پر بیٹھ کر اٹھ جانا۔ کیا مطلب توے پر بیٹھ کر اٹھ جانا؟ بھئی توا گرم ہوتا ہے، بندہ بیٹھے تو فوراً اٹھتا ہے، وہ کافی دیر تک نہیں بیٹھا رہتا۔ حضور نے اشارہ دیا، جاؤ اور آؤ۔ یہ اشارہ تھا، محدثین نے کہا جاؤ اور آؤ۔ یوں نہیں کہ اب جا کر کے، ہمارے لاہور میں ایک بابا جی حاری صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، تھا وہی بڑا دانا، اب کوئی ایسا لفظ نہیں کہتا، میں نے عزت والا کہا دانا۔ وہ جب وہ دیکھتا نا کہ اب مہمان جا نہیں رہے، بالکل گھنٹے 2 3 4 گزر گئے، اب وہ کہتا اگر اجازت ہو تو کھانا پکانا شروع کریں۔ اگر کھلانا ہی تھا حاجی صاحب، کھلانا ہی تھا تو پہلے شروع کر دیتے، پھر 4 گھنٹے بعد جو پوچھ رہے ہو کہ، لیکن وہ رشتہ دار بھی کچھ ایسے کہ کھا کر ہی جانا ہے، اور وہ بھی کچھ سمجھدار، اس نے کہا پھر 4 گھنٹے بعد اگر اجازت ہو تو بازار سے کچھ شے لے آئیں پکانے کے لیے، تاکہ پھر اب اسے سمجھ آئے کہ ممیاں جان چھوڑو۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ میرے حضور کا فرمان کتنا میٹھا ہے، لطافت بھرا ہے، جاؤ اور جا کر آؤ، جس مقصد کے لیے گئے ہو وہ مقصد پورا کر کے آؤ۔ تمہارے جانے سے اسے کیا فائدہ ہونا ہے؟ کیا فائدہ ہونا ہے؟ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ حضور کیا فرمایا، جب جاؤ گے، ابھی راستے میں ہوگے تو کولوں تک اللہ کی رحمت میں ڈوب جاؤ گے، جب وہاں جا کر بیٹھ جاؤ گے تو پورے کے پورے ہی اللہ کی رحمت میں ڈوب جاؤ گے۔ تو تیمارداری یہ محبت کا احساس ہوتا ہے، اس کو زحمت نہ بننے دیں۔ ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت شریفہ ہے، ویسے تو جب بھی وقت ملے چلے ہی جانا چاہیے، لیکن عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی عمومی عادت شریفہ تھی کہ تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاؤ، پھل ول، پانی وانی، اور کچھ نہیں تو آتے ہوئے مٹھی ہی گرم کر آؤ، تھوڑی سی مٹھی گرم کرو۔ یہ مذہب کے جو یہ عنوانات ہیں، بھائی اس موقع پر خرچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ دل ربائیاں تو ہیں نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سب چلتے رہیں آگے نظام۔ تھوڑی سی مٹھی گرم کر دی۔ ویسے چلیں، کچھ معاملات ذرا ماحولیاتی بھی ہوتے ہیں، ماحولیاتی باتیں میں بعض اوقات ذرا کھینچ لیتا ہوں، نہ کہوں، فائدہ ان میں ہے۔ وہ ماحولیاتی باتیں مذہب سے بڑی قریب بھی ہیں، فائدہ بھی ان میں ہے۔ آگے بڑھ جائیے۔ میں نے کہا تیمارداری یہ رشتہ داروں کا بڑا اہم ترین حق ہے، بہت اہم ترین حق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل تشریف لے کر جایا کرتے تھے جب کوئی اپنا بیمار ہو جاتا۔ ویسے تو سارے ہی میرے سرکار کے اپنے ہی ہوتے، لیکن درجہ بندیاں بھی تو ہوتی ہیں نا اپنوں میں درجہ بندیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جا کر پھر اس طرح کا جملہ ارشاد کرتے، یہ آپ کو لگے ہاں تو ایک تعلیم بتانے لگا ہوں، جا کر حضور اس طرح کا جملہ ارشاد کرتے، ماشاءاللہ، اللہ خیر کرے، آپ کا چہرہ ٹھیک ہے، آپ ان قریب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضور فرمایا کرتے تھے تمہارے کہنے سے اس نے ہو نہیں جانا، لیکن اللہ خوش ہو جائے گا۔ اب جا کر یوں نہ کہو، جا کر غلط بات مجھے مجبوراً کہنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو لگے پتہ کہ یہ غلط ہے۔ ہائے اکھاں اندر گھس گئی نے، ہو رنگ ہی پیلا ہو گیا، غلط بات۔ رنگ پیلا ہو گیا تو کہو نہیں، لال ہے۔ رنگ پیلا ہو بھی رہا ہے تو بتاؤ نا اسے کہ رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر کہانیاں نہ سنائیں، ہائے نہیں پہنا،
اور میری ادھر خالہ کی چچی کی تائی کو بھی یرکان ہوا تھا، وہ تو مہینے بعد ہی مر گئی تھی، اللہ خیر کرے تجھے بھی وہی کام ہو گیا۔ یہ غلط باتیں ہیں، مجبوراً کہنی پڑتی ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، ان کے اندر مذہب کی کوئی سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کرو اور اس کے دل کو بڑھاؤ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تو جا کر ایسا فرمایا کرتے انشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ برکت بنائے گا اسے، اللہ اسے رحمت بنائے گا۔ اب یہ کتنے پیارے جملے تھے، اللہ فضل فرمائے گا، تو فضل کا رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرم فرمائے گا، یہ کرم کا رنگ کوئی بھی ہو، آپ متعین نہ کرو، جب میرے حضور نے متعین نہیں کیا تھا متعین نہ کرو، رنگ ہی تیرا پیلا ہو گیا، یہ غلط بات ہے، رنگ پیلا ہو گیا تو ہونے دو، آپ کو اس سے کیا لگے۔ تو واپس آ رہی ہے تیمارداری کے ضابطوں میں، رشتہ داروں کے پاس جاؤ تیمارداری کرو، لیکن ذرا میٹھے میٹھے جملوں سے اس کا دل ذرا بڑھا کر آؤ۔ کچھ اس طرح کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں آج کی نشست میں آخری حق شاید آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اپنے دلوں سے حسد کچھ نکال کر پھینک دو نا۔ نہیں ہو سکے گا کیا آپ سے اپنے آپ کو سونا سا مسلمان کرنے کے لیے؟ کیا آپ سے نہیں ہو سکے گا؟ ہونا مشکل ہے، مجھے پتہ ہے، حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں، حالات کا تناؤ، حالات کی گرمیاں کچھ ایسی چل رہی ہیں کہ دوڑ ہے انسانی زندگی میں، رشتہ داروں میں خاص کر کے، وہ مجھ سے آگے نکل گیا میں اس سے آگے نکلوں گا، وہ مجھ سے آگے میں اس سے آگے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں پھر کسی دوسرے کا آگے نکلنا اچھا نہیں لگتا، حسد اور دل بجھ سا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس دل کے بجھ جانے کو یوں اٹھان دی، فرمایا کہ چل تو اس کو مبارک دے جا کر، اور مبارک ہو جائے، ماشاءاللہ اللہ نے بڑی برکت دے دی ہے آپ کو۔ کبھی ایسا کر کے تو دیکھو، جھوٹے منہ سے کر کر دیکھ لو، مجھے پتہ ہے کہ حضور رحمت عالم کی سیرت شریف کو کسی بھی انداز میں لوگے اللہ برکت دے گا تمہیں۔ ایسے ہی کہہ دو جا کر، پھر دیکھنا لطافت کا کیسا احساس اترا ہے، اس کے مبارک دو جا کر۔ کوئی ترقی ہو گئی، بیٹے کو آپ کے رشتہ دار کے بیٹے کو جاب مل گئی، خود رشتہ دار ہی کو جاب مل گئی، جا کر مبارک دو اسے۔ اس کا کوئی پلاٹ بک گیا، ایک دم سے اللہ نے بڑی کرم نوازی کر دی، مبارک، ماشاءاللہ مبارک ہو جائے، اللہ آپ کو اور برکتیں نصیب فرمائے۔ گاڑی لے لی، مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا علامہ صاحب گاڑی تو لے بیٹھا ہوں پر کام بڑا خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا رشتہ دار نہیں چھوڑ رہے، پتہ نہیں اندر کھاتے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ راتوں رات پیسہ آ گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کوئی ڈھاکہ شاکہ تو نہیں مارا، بڑے پنگے شنگے کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا یار میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا تو سمجھاؤں گا ضرور۔ اگر اللہ نے گاڑی آپ کو دے دی تو ان کو حق بنتا ہے بھائی مبارک ہو جائے، اگر گاڑی ان کو دے دی تو آپ کا حق بنتا ہے مبارک ہو جائے، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا گھر اپنا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ جی، اس دور میں گھر کا اپنا ہونا بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہے مذہب، یہ ہے اسلام۔ قرآن حکیم پڑھنے لگا ہوں، ما کان عطاء ربک بمجذوذ، کوئی اللہ کی عطا کو روک تو سکتا نہیں، ترجمہ ہے اس کا، کوئی اللہ کی عطا کو روک تو سکتا نہیں۔ تمہارا دل جل گیا، سینے میں گھٹن آ گئی، 10 بار اور آ جائے، جو شے اللہ نے دینی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، تم نہیں روک سکتے اسے۔ کہ اللہ کے فرمان کو جھٹلاؤ گے؟ جو کرم برسنا ہے وہ برسنا ہی برسنا ہے، تمہارے سینے کے تنگ ہو جانے سے وہ نہیں رکنا، تو جب جو اسے ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، تمہارے تنگ ہونے سے وہ رکنا نہیں ہے، تو کیوں نہ رحمت کھٹنے والوں کی صف میں بندہ شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکت دے جی، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ بڑی خوشی ہوئی اللہ نے آپ کو ترقی نصیب فرمائی ہے۔ تو اتنے 2-4 جملے ہی کہنے ہیں، نہ کہتے تو الٹا تم بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوئے جا رہے تھے، کہہ دیے تو کم از کم اتنا تو ہو گیا نا کہ جن پر رحمت برسنی تھی اللہ نے تمہیں اس جماعت میں شامل فرما دیا۔ ما کان عطاء ربک بمجذوذ، یہ جملہ شریف قرآن حکیم کا ہمارے سب کے لیے، ہم دیکھ لو کئی بار کتنے رشتہ دار، ہو سکتا ہے ان میں سے آپ ایک ہو جو جلنے والے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہیں خوش ہوا کسی کو ملنے پر، تو مجھے بتاؤ کہ آپ کا دل خوش ہوا یا نہیں ہوا، تو اللہ نے آپ سے پوچھ کر دینا ہے، چودھری صاحب دیں اسے کہ نہ دیں، ملک صاحب بتاؤ نا، پھر کوئی آپ کے چاچے کو کچھ دیں یا نہ دیں، پوچھ کر دینا ہے۔ نہیں، جب پوچھ کر نہیں دینا تو آپ کے غصے ہو جانے سے رکنا بھی نہیں ہے، تو کیوں اپنے دامن کو خالی کرتے ہو اللہ کی رحمت سے؟ کیوں اپنی جھولیوں کو تنگ کرتے ہو اللہ کے کرم کے کما لینے سے؟ اب چونکہ عنوان ہے ہی بڑا معاشرتی سا ہے، مجھے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ اپنے ہی ماحول کے 2-4 کھٹے میٹھے نمکین کڑوے جملے ساتھ لانے پڑ رہے ہیں تاکہ عنوان ذرا زیادہ کھل جائے۔ تو فرمایا کہ مبارکبادی کی دعا، شادی ہو جاتی تو رسول اللہ علیہ السلام ڈبل دعا دیا کرتے تھے، برکت کی ڈبل دعا۔ فرمایا کرتے بارک اللہ لک فیہ وبارک لک فیہا، او دولا
اللہ تجھے تیری دلہن میں برکت نصیب کرے، رے دلہن اللہ تجھے تیرے دلہا میں برکت نصیب فرمائے۔ حضور جانبین کو دعا سے، برکت کی دعا سے نواز دیا کرتے تھے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ابھی تک جو میں نے کہا، آخری جملے پر اختتام کرنا چاہوں گا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہیوی ہے، نبھایا نہیں جا سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے مختصر، لیکن ہر وہ مختصر حق اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔